محمد یحییٰ عارفی صاحب ان سے خطاب کے قبل اپنی بیداری کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق مسلک اہل حدیث، مسلک حق مسلک اہل حدیث۔ انشاءاللہ شیخ دے خطاب تو بعد مفصل المدلل انشاءاللہ خطاب ہوئے گا۔ بڑی محبت کی تھی اشتہار تو بغیر ہی ماشاءاللہ قاری بلال صاحب آئے نے، اشتہار تے نام موجود نہیں لیکن انہوں نے محبت دا اظہار کیتا ہے، تسی بھی محبت کرنی ہے انشاءاللہ۔ ایک اور تواڈے فائدے دی گل دس دیاں، انشاءاللہ کانفرنس دے اختتام تے انشاءاللہ تواڈے واسطے کھانے دا بھی انتظام ہے، انشاءاللہ کھانا بھی ملے گا۔ تے زیادہ لمبا خطاب نہیں، زیادہ لمبا پروگرام نہیں، بلا تخیر خطاب واسطے میں دعوت دینا مناظر اسلام حضرت مولانا حافظ محمد یحییٰ عارفی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت کی قلت ہے، محترم قاری بلال معاذ حافظہ اللہ بھی تشریف فرما ہے۔ میں آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ دیر حائل ہونا پسند نہیں کرتا۔ اسٹیج سیکرٹری بھی ماشاءاللہ متقی آدمی تھے، بڑے محبت سے انہوں نے جملہ بولا ہے بلا تاخیر۔ اگر اصلاح فرما لیں تو اچھا ہوگا کہ بالآخیر ہے، یہ بلا تاخیر نہیں ہے۔ بہرحال الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا الْآقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جن اعزازات انعامات سے نوازا، ان میں سے ایک انعام اعزاز یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عالمگیر نبوت عطا فرمائی ہے۔ نبی علیہ السلام سے پہلے جتنے نبی رسول آئے وہ یا کسی خاص قوم کے رسول تھے یا کسی خاص علاقے کے رسول تھے۔ اگر اللہ نے سیدنا صالح علیہ السلام کو بھیجا تو فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ اگر اللہ نے ہود علیہ السلام کو نبی رسول بنا کے بھیجا تو فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا۔ اگر شعیب علیہ السلام کو بھیجا تو فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ اگر باری آئی عیسیٰ علیہ السلام کی تو فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل۔ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا رسول بنا کر کے بھیجا، لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، نہ اللہ نے علاقے کو خاص کیا ہے، نہ اللہ نے کسی قوم کو خاص کیا ہے، بلکہ عالمگیر نبوت عطا کرتے ہوئے کائنات کے رب نے پیغام دیا۔ یا میں قل، اے میرے پیغمبر علیہ السلام ان کو بتلا دیجئے، یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کے لیے نبی رسول بن کر کے آیا۔ اگر بات کروں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کی، یارو یاد رکھنا اللہ کے نبی علیہ السلام کی آمد سے قبل اللہ نے نبیوں سے جو میثاق وعدہ لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اگر نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو
یاد رکھیے پھر اللہ نبیوں سے جو وعدہ لیتا وہ آمنہ کے لال کا وعدہ نہ لیتا، اس آخری نبی کا لیتا۔ معلوم ہوا میرا نبی آخر الزمان نبی ہے، نبی علیہ السلام کے بعد اور کوئی نبی نہیں، اور جس نبی کا وعدہ لیا وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر ختم نبوت کو سمجھنا ہو قرآن کا ایک اور مقام سمجھئے، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اور لوگوں میں نے اللہ نے کہا میں نے نبی بھیجا تاکہ وہ نبی سارے دینوں پہ میرا دین غالب کر دے۔ نبی کے آنے کا مقصد یہ ہے اور دین اسلام غالب ہو جائے، دنیا کے باطل دین مٹ جائے۔ نبی کے دین کا غلبہ بھی دلیل ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آئے گا تو پھر سوچنا پڑے گا اگر اس کا دین مغلوب ہوگا، اس کا دین غالب ہو نہیں سکتا، کیونکہ غلبہ دین کا وعدہ جو ہے وہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے۔ اس لیے اگر نبی کا مشن پورا نہ ہو اس کی نبوت پہ نقص ہے، اس لیے اللہ نے غلبہ دین دے کر کے نبی علیہ السلام کی رسالت کی کاملیت جو ہے نبی کے ختم نبوت کا اعلان کیا۔ اگر بات کروں ایک اور انداز سے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا، لیکن چونکہ وقت کی قلت ہے صرف 2-3 بنیادی باتیں عرض کرنی عقیدہ ختم نبوت پہ۔ ہمارے ہاں معاشرے میں ختم نبوت کا بدترین گروہ جو سب سے نمایاں مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکار احمدی قادیانی ہے۔ یاد رکھنا سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے ختم نبوت کا مطلب کیا ہے۔ ہماری عوام بھی اس بات سے جاہل ہوتی ہے، ان بیچاروں کو بھی پتہ نہیں ختم نبوت کا معنی کیا ہے۔ پوچھا جائے ختم نبوت کا مطلب کیا ہے، کہندے جی سب تو آخری نبی۔ اب یہاں پھر قادیانی عام طور پہ لوگ پریشان کرتے مسلمانوں کو، جو ان کا اصل مقصد ہے وہ کہیں گے اس کا مطلب ہے آپ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے منکر ہیں، اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں آنا، کیونکہ آپ کا عقیدہ ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ مرزا جو ہے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اور ختم نبوت کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نبی علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر نبی خاتم النبیین تو نہ ہوا، پھر نبی علیہ السلام آخری نبی تو نہ ہوا، آخر میں تو عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا ایسے دھوکے بازوں کے دھوکے سے بچنے کے لیے اور ضروری ہے مسلمانوں اپنے عقیدے کو سمجھو، رب کے قرآن سے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے خاتم النبیین کا معنی یہ ہے، اور سب سے آخر میں نبوت جسے ملی ہے لوگوں وہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ۔ سب سے آخر میں نبوت کسے ملی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت نبی علیہ السلام سے پہلے ملی ہے، امت کے نبی محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ ضرور ہے لیکن آئیں گے یعلمہم الکتاب والحکمہ، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور تعلیم تورات کی نہیں دیں گے، تعلیم انجیل کی نہیں دیں گے، وہ تعلیم دیں گے رب کے قرآن کی، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی، کیونکہ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ ہمارے ہاں دوسرا بڑا پریشانی کا مسئلہ ہماری عوام کو جو سمجھ نہیں آتا، قادیانی خبیث مظلوم بن کے لوگوں کے سامنے رونا رو کے سادہ لوگ عوام کو گمراہ کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں وہی کلمہ تم پڑھتے ہو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کو رسول اللہ تم مانتے ہو انہی کو رسول اللہ ہم مانتے ہیں، ہمارا کلمہ بھی وہی جو تمہارا کلمہ ہے، ہماری نماز بھی وہی ہے جو تمہاری نماز ہے، لیکن کیا ہے ہمیں کافر کیوں کہتے ہو؟ سادہ مسلمان پریشان ہو جاتا ہے، قادیانی کے کلمہ لکھنے پہ یہ جو ہے بین کیوں ہے، قادیانی کے کلمہ پڑھنے پہ بین کیوں ہے، قادیانی کی اذان جو ہے اس پہ پابندی کیوں ہے؟ ایمان والو توجہ کے ساتھ بات سمجھ لینا، کعبہ کے رب کی قسم ہے، ذمہ داری سے بات کہوں گا، یاد رکھیے یہ بدترین دھوکہ ہے، اور قادیانی
قادیانی ملعون جتنے بھی ہیں وہ اگرچہ کلمہ یہی پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذان اسی طرح کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، لیکن یاد رکھنا محمد سے مراد ان کے نزدیک تیرا میرا امام پیر محمد الرسول اللہ اور قریشی عربی ہاشمی آمنہ کا بیٹا عبداللہ کا بیٹا عبد المطلب کا پوتا پوری کائنات میں سب سے عظیم اعلیٰ نبیوں کا امام محمد رسول اللہ مراد نہیں ہے۔ نام محمد بولتے ہیں مراد مرزا قادیانی لیتے ہیں۔ کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد، اور محمد سے مراد محمد رسول اللہ کائنات کا امام تیرا میرا نبی مراد نہیں۔ ان خبیثوں کے جو ہے وہ دجال نے لکھا، مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا، لوگوں جاؤ ان کی کتاب جو ہے مرزا قادیانی ملعون کی کتاب ہے، خطبہ الہامیہ ہے جو روحانی ان کے خزائن کے اندر موجود ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہندوؤں والا عقیدہ جسے تناسخ کہتے ہو، جسے آواگون کہتے ہو اور دوسرا جنم کہتے ہو، یہ کمینہ ہندوانہ عقیدے کا قائل تھا۔ کہتا پہلی 1000 صدی تک جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ عربی والے محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب دوسرا 1000 سال شروع ہوا کہنے لگے اس 1000 سال میں اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نئے روپ کے اندر معاذ اللہ العیاذ باللہ اور جو ہے مرزا قادیانی کے روپ میں کہتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دوبارہ دنیا میں آگے کہنے لگے لوگوں سن لو من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رعانی، یہ خبیث لکھتا ہے اور جس نے میرے اندر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق کیا اور مجھے اور محمد رسول اللہ کو دو الگ بندے سمجھتا ہے، محمد رسول اللہ کسی اور کو مانتا ہے اور مجھے کچھ اور سمجھتا ہے، کہتا ہے من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رعانی، یہ خبیث لکھتا ہے اس نے مجھے پہچانا بھی نہیں، اس نے مجھے دیکھا بھی نہیں۔ کہنے لگا اسی کتاب کا ایک صفحہ پہلے لکھتا ہے، کہنے لگا سارا وجودی وجودہ ہوں، اور کہنے لگا یہ جسم جو تھا جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم تھا یہ میرا جسم، نبی محمد کا جسم میرا جسم بن گیا۔ یہ دیکھنے کو میں مرزا ہوں معاذ اللہ العیاذ باللہ محمد الرسول اللہ، کعبہ کے رب کی قسم ہے مسلمانوں ہماری بدقسمتی ہے، ہم بس اسی بات پہ کھڑے ہیں او جی کافر کہہ دیا عدالت نے، ان کو کافر ڈکلیئر کر دیا، بس ٹھیک ہے، وہ کمینے مظلوم بن کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ڈاکے ڈالے۔ مسلمان کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ قادیانی کافر کیوں ہے، اس کمینے کے کلمے کا مطلب کیا ہے، اس کے کلمہ لکھنے پہ پابندی کیوں ہے، اس کے کلمہ پڑھنے پہ پابندی کیوں ہے، اس کی اذان دینے پہ پابندی کیوں ہے، اور یہ ظلم نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ انصاف ہے، کیونکہ یہ ڈاکہ ہے ان کمینوں کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب پر۔ اس کمینے کا ایک شاعر تھا، اس نے اس خبیث کے سامنے یہ کہا، صرف اتنا نہیں یہ کمینے جو ہے مرزا قادیانی ملعون کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے مانتے ہیں۔ ان کا شاعر تھا خبیث اکمل، اس نے اس ملعون کے سامنے یہ شعر پڑھے، اس نے کہا قاضی اکمل تھا اور قاضی اکمل نے یہ شعر پڑھے اس کے سامنے، کہنے لگا محمد پھر اتر آئے ہیں ہم سے، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، پہلے سے بڑھ کر کے ہیں شان میں، محمد ہوں دیکھنے جس نے اکمل وہ غلام احمد کو دیکھ لے قادیاں میں۔ یہ اس ملعون کا عقیدہ اور اس کے جو جتنے پیروکار ہیں، اسی لیے 7 ستمبر 1974 میں 21 دن کی کاروائی میں الحمدللہ یہ پاکستان کلمہ لا الہ الا اللہ پہ بننے والا، جہاں اس کے دو جو ہے غلیظ افراد جو ہے مرزا ناصر مرزا طاہر، ان کمینوں کے ساتھ پورا موقع دے کے الحمدللہ حجت قائم کر کے ان لوگوں کو کافر قرار دیا گیا ہے۔ اب سمجھ آئی کہ ان کے کلمے کا مطلب کیا، ان کی اذان کا مطلب کیا، پابندی کیوں لگی۔ ایک آخری بات
اور پھر انشاءاللہ قاری بلال معاذ صاحب آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ اب جو آخری بات، اس کا ایک رونا اور روتے ہیں، اور وہ رونا پتہ کیا ہے؟ لو جی سارنا زیادتی ہوئی سانو کافر قرار دیتا ہے۔ اب یہ سب سے بڑی مظلومیت کا رونا روئیں گے، وہ جی سانو کافر قرار دیتا، سانو کافر بناتا۔ لو جی آج اگر حکومت فیصلہ بدل لے کہ جناب یہ کافر نہیں تو پھر تسی مان جاؤ گے؟ وہ کافر قرار دینا حکومتوں کا کام ہے، عدالتوں کا کام ہے کہ شریعت کا؟ ہم نے کہا عدالت نے کافر قرار دیا، اور الحمدللہ 21 روزہ پوری جو ہے وہ پوری کاروائی ہے جو 7 ستمبر 1974 کو مکمل ہو کے فیصلہ آیا۔ یہ فیصلہ کو جذباتی نہیں تھا، یہ فیصلہ کو انتقامی نہیں تھا، یہ فیصلہ رب کے قرآن کے مطابق، یہ فیصلہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، یہ فیصلہ اجماع صحابہ کے مطابق، یہ فیصلہ اجماع امت کے مطابق آیا تھا۔ کہو گے دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا اختلاف کیا ہے، تکلیف کیا ہے؟ کہنے لگے سانو کافر کہنے۔ میں نے کہا پھر سن لو، پھر سوچ لو۔ کہتے نہیں جی سانو کافر آندی ہو۔ میں نے کہا پھر سوچ لو۔ اور نہیں جی زیادتی ہے ساڑھے نال۔ تو میں کہا جی تسی کہوں تھے، کیا خیال ہے؟ کب کہا پاکستان پارلیمنٹ نے اور عدالت نے کافر کدو کیا؟ 7 ستمبر تے 1974 کدو کافر کیا؟ 7 ستمبر 1900۔ مرزا ملعون مر گیا 1908 وچ برانتھ روڈ دے اتے احمدیہ بلڈنگ دے اندر پیچس دے مرزنا 1908 چ مریا، 1974 چ کافر کیا۔ میں نے کہا جاؤ، میں تیرے گھر کی کتاب تیرے مرزے قادیانی نے لکھا کہ جو مجھے جو ہے وہ جتا میری بات پہنچ جائے اور وہ مجھے نبی نہ مانے، میری بات نہ مانے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ مجھے ایمان سے بتا، ہم نے تو تجھے کافر دلیل کے ساتھ حجت قائم کر کے اور تمہیں 1974 میں کہا تیرا مرزا ملعون جو تھا وہ پوری امت کو کافر سمجھتا تھا۔ اور بتاؤ اگر تمہارے فتوی کفر کو کے مطابق جو ہے کافروں کے کافر ہیں ہم، تم نے ہمیں کافر کہا۔ ہم نے کہا ہمیں تو کافر کہتے ہو تو کافروں کے مقابلے میں بھی تو کافر کھڑے ہیں، اگر ہم نے کہہ دیا تو زیادتی کاہے کی؟ صرف اتنی بات تو نہیں ہے۔ میں نے کہا جاؤ، ان کا دوسرا خلیفہ مرزا محمود بشیر الدین مرزا محمود احمد جو ہے مرزا قادیانی ملعون کا بیٹا، ان کا پہلا خلیفہ تھا قیم نور الدین مرزے کا استاد، دوسرا خلیفہ مرزا بشیر احمد مرزا محمود، اس نے لکھا جو ہے تقریر خلافت کے اندر انوار خلافت میں کہا، کہتا سن لو جو مسیح موعود کو نبی نہیں مانتا وہ صرف کافر ہی نہیں، وہ پکا کافر ہے۔ امت مسلمہ کو کافر کس نے کہا؟ مرزا محمود نے، مرزا ملعون کے بیٹے نے۔ اور یہ سور جو تھا 1914 میں ان کمینوں کا خلیفہ بنا، 1965 کے اندر یہ مردود ربے میں مر گیا، اور یہ 1965 تک مسلمانوں کو اعلانیہ برملا کافر قرار دیتا تھا۔ اگر مسلمانوں نے دلیل کے ساتھ حجت قائم کر کے ان کے مردودوں کو پارلیمنٹ میں بلا کے حجت قائم کر کے کافر کہا تو ہم پہ گلا ہے کہ ہمیں کافر کہتے ہو۔ یارو ہم تو کافر کہتے بھی ڈرتے ہیں، ایسے سوروں کو کافر کہنا بھی کفر کی توہین ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے مسلمان بیچارے سادے کہہ دیتے ہیں اے جی انہاں نو کافر قرار دیو۔ اللہ کی قسم یہ صرف کافر نہیں، یہ زندیق ہے۔ ہمارے لوگ کہہ دیتے بیچارے مرتد نے، یاد رکھ قادیانی مرتد نہیں، آخری بات ہے، قادیانی مرتد نہیں ہے۔ ہمارے باو خطیب بھی جذبات میں کیا دیتے ہیں یہ مرتدین کو مرتد قرار دو۔ اور یہ مرتد کون ہوتا ہے پتہ ہے؟ مرتد کہتے ہیں جو مسلمان ہو، اللہ رسول کو مانتا ہو، قرآن مانتا ہو، دین اسلام مانتا ہو، اور پھر اسلام چھوڑ کے یہودی ہو جائے، عیسائی ہو جائے، مرزائی بن جائے، اس کو مرتد کہتے ہیں۔ تے جڑا سور جمعہ ہی مرزائی ہے وہ تو اسلام چ آیا ہی نہیں۔ جڑا پیو دادے تو جڑا مرزائی ہے، نسل در نسل مرزائی، مرتد کتھوں ہے؟ مرتد وہ نہیں ہوتا
جو اسلام میں آیا ہی نہ ہو، یاد رکھو یہ زندیق ہیں۔ زندیق کا مطلب یہ ہے جو اسلام کے ٹائٹل پہ، اسلام کے نام پہ مسلمان کا جھوٹا دعویٰ کر کے جو اسلام دشمنی کرے، ان خبیثوں کو زندیق کہا جاتا ہے۔ یار زندہ صحبہ کے پھر کبھی موقع ملا تو پھر انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اللہ سے دعا اللہ دین سے اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔